نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقال الله عز وجل في مقام آخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے اور ایک تربیتی نشست لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو موضوع بھائیوں نے یہاں آپ کے سامنے میرے حوالے سے ذکر کیا وہ غزوہ ہند اور اس سے متعلق وارد احادیث کا بیان، اور بلا شبہ بڑی مناسبت ہے ہمارے آج کو ہمارے موضوع سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت غزوہ ہند جاری ہے، ورنہ بہت پہلے جب ہم طالب علم تھے اور ہمارے کئی بڑے اساتذہ کرام بھی یہاں پنڈال میں موجود ہوں گے، یہ محدثین کی تبویب کی حد تک تھا، ورنہ کب کوئی سوچتا تھا کہ ہندوستان انگلستان نے کھڑا کیا ہوا اس کے ساتھ کوئی جنگ ونگ لڑی جا سکتی ہے؟ تصور ہی نہیں بچا تھا۔ یہ سوچ ہی نہیں رہ گئی تھی۔ ہم یہ بات سوچتے ہی نہیں، ہم اصالتاً بھی اللہ کی قسم یہ مسئلہ نہیں پڑھتے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں میں یہ بات ڈالی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور تیری امت ساری دنیا کے کافروں مشرکوں سے جہاد کرو، قتال کرو، اور اس دن تک، اس حد تک کرو، اور دنیا کے سارے شرق غرب عرب عجم ساتوں بر اعظم
ہم تو ایک ہند کی بات موضوع کے حوالے سے کریں گے نا. حقیقت یہ ہے کہ ساتوں بر اعظم، ایشیا، امریکہ، افریقہ، صغیر کبیر، سب یاد رکھو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 56-57 ٹکڑے، یہ 22 خلیجی ملک اور اس کے ساتھ مراکش، الجزائر، مصر، لیبیا، افریقہ، خلیج کے 22 ملک، ترکی، یمن، عدن، شام، پاکستان، سب اللہ کی قسم پابند ہیں آسمان سے، رب رحمان سے، پاک قرآن سے پابند ہیں اس دن تک، اس حد تک، اس صبح کے طلوع ہونے تک جہاد کرنے کے، قتال کرنے کے، جب تک دنیا سے کفر اور شرک ختم نہ ہو. ہم اس موضوع کو اس گہرائی میں نہیں لیتے. بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے اللہ کی قسم دعوت کے منابر سے. محمد الرسول اللہ کی بعثت، نبوت اور دعوت کے جو اصل ذمہ داری ہے اس کے بیان میں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرض کیا، جہاد کے لفظ سے نہیں، قتال کے لفظ سے فرمایا. اس وقت تک، اس دن تک تم سب ان سب سے لڑائی کرو، کرتے رہو، یہاں تک کہ دنیا سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو جائے، وہ باقی نہ بچے. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک میں فرمایا یکون الدین للہ، دوسری میں فرمایا کلہ للہ. تیسری میں فرمایا حتی لا تکون فتنہ. اچھا، ہم کبھی یہ سوچتے نہیں والد صاحب، مفتی صاحب، یہ لا تکون ویکون، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ، یہ کیا سبجیکٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کیا کہتا ہے؟ حتی قاتلوہم، حتی ان سے لڑو. قتال حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، وہابی، اہل حدیث، مصری، شامی، پاکستانی، زرداری، گیلانی، حسنی، مبارک، علی صالح، ملک عبداللہ، سب اللہ کی قسم پابند. یہ تو موضوع میں آ گئی نا غزوۃ الہند کی ایک حدیث، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. میرے پاک نبی نے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہت، کوئی سمت، کوئی ڈائمنشن چھوڑی نہیں. جب یہ آیتیں آ گئی نا، اللہ کے رسول نے بشارتیں بھی دیں، اس کے ساتھ ساتھ حکم بھی دیے، اسٹریٹجی بھی دی، اور باقاعدہ جغرافی خطوط وضع کر دیے. ہر بڑی ٹکر اس وقت جو قوت تھی، سلطنت تھی، حکومت تھی، ریاست تھی، سیاست تھی، ملوکیت تھی، جو پرانے بڑے بڑے مرکز تھے علم کے، عقل کے، حرب کے، سیاست کے، عسکریت کے، اللہ کی قسم حدیث سے پڑھ لو، میرے پاک نبی نے انکم ستفتحون مصر لتنفقن کنوز کسرا، تم مصر کو فتح کرو گے، تم کسرا کے ایرانے خرچ کرو گے، خزانے خرچ کرو گے، قسطنطنیہ رومیہ فتح ہوگا. یہ ایک دم ہند کا خالی ذکر نہیں آیا. میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے
कुल्लहु कुल्लुहु लिल्लाह ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन कुल्लुहु। ओ मेरे भाइयों, आलिमों, उस्तादों, मुफ्तियों, वाइजों, गवर्नरों, सदरों, सफीरों, पार्लियामेंट सेनेट के मेंबरों, जब कुरान में आसमान से रब रहमान कह दे हत्ता ला तकून व यकून, अल्लाह की कसम इस पर अमल करना वाजिब है, फर्ज है। इस फर्ज की तादियत में मोहम्मद रसूलुल्लाह एक सिमत मिस्र को चला रहे थे, एक ईरान की तरफ भेज रहे थे, एक हिंद की तरफ इशारे कर रहे थे। सारी दुनिया की तरफ लश्करों का भेजना, काफलों का जाना, जिहाद का किया जाना, किताल का फैलाना। अल्लाह की कसम, मेरा नबी पूरी दुनिया पर गलबा इस्लाम की जंग, रास्ते, डायमेंशंस, सिमतें मुतय्यन करके गया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऐसे ही नहीं कह देते फबल्लगर रिसालत व अद्दल अमानत। हम क्या समझते हैं इसके माना? बल्लगर रिसालत, अल्लाह के नबी ने मिंबर पे तकरीर कर दी तो रिसालत बल्लग हो गई। खुतबे तो सारे पढ़ लेते हैं ना हम, फबल्लगर रिसालत व अद्दल अमानत व नसअल उम्मत। और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बल्लगर रिसालत अद्दल अमानत, अल्लाह की कसम इसके माना ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फेरे लगाए, तलवारें चलाई, यलगारें कायम की, ललकारे खून अपनी दावत की दी, धारे खून की बहाई। युकातिलून फयक्तुलून वयुक्तलून हत्ता ला तकून वयकून। ये नबियों का सरदार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया पर युअबदुल्लाह वहदा, ना ईसा, ना मरियम, ना उज़ैर, ना मंदिर, ना गिरजा, ना गुरुद्वारा, ना राम, ना घनश्याम, ना हनुमान, ना हिंदू मत, ना बुद्ध मत। यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह हत्ता युअबदुल्लाह वहदा बुइस्तु बिस्सैफ। ये तनाजुर साथ लेके चलो तो फिर गज़वा हिंद पर चलते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस तरह से उधर शाम की तरफ, उधर मिस्र की तरफ, शाम एक नाका रास्ता, एक मंजिल है, मिस्र जो अफ्रीका की तरफ उसकी दुबर, उसका पीठ है, अरबों की तरफ उसका मुंह है, बहर अबियज मुतवस्सत पर वो एक बहुत बड़ा समुद्री नाका है। और उस तरह फिर ये ईरान है, फिर ईरान के साथ इराक है, फिर उनके पीछे हिंदुस्तान है। सहाबाए किराम को अल्लाह के नबी ने ये डायमेंशंस दी, सिमतों पर चलना है। इराक की फतह के बाद ईरान के साथ हिंदुस्तान, बहरे अरब, बहरे हिंद, खलीज फारस, खलीज हिंद। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत इसमें हजरत सौबान रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल, एक रिवायत उनसे है, ऐसाबत आने मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। अल्लाह की कसम, मैं कभी सोचा करता हूं, या अल्लाह ये हम बेचारे मुसलमान म्याऊं। कौन है जी यूनाइटेड नेशन अम्मा जान है मुल्कों की, UN प्लीज, मदर ऑफ द कंट्रीज। नक्शे, सरहदें, लकीरें, कॉन्स्टिट्यूशन, झंडे, तराने,
سانچے خاکے دے کے ممبری دے کے نوکر رکھ کے اپنے پاس اجلاس میں بلا لیتے، اما جان نے آزادی بخش دی ہے، تیرا بیڑا غرق۔ میرے پاک نبی نے کیا جملہ بول دیا، حسابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، حسابتون تغزو الہند۔ اب لے لے لفظ ہند کو اور رکھ لے پلیٹ میں سارک کو، ساؤتھ ایشین ریجنل کنٹریز، 7 ٹکڑے تیرے بنائے ہوئے، ایک ہند میرے نبی کا بولا ہوا، نیپال، بھوٹان، سکم، ہندوستان، بنگال، الہند۔ کتنے ہیں آج؟ سارک کنٹریز، سارک فورم، سارک نو چٹی جاؤ۔ یہ ساؤتھ ایشیا، یہ سینٹرل ایشیا، یہ فلانا ایشیا، یہ خلیج، یہ مشرق وسطی۔ اور میرے بھائیوں، جیوگرافی محمدن، اللہ کی قسم گلوب محمدن گلوب، اور جغرافیے کے پروفیسر کو بتلاؤ جو ٹھیکرا تیری میز پر ہے محمد بات اس کو قبول نہیں کرتا، جغرافیہ محمد کا چلے گا علیہ السلام۔ الہند بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم دیکھ لو آج ایک ہند بھارت، اس کے ساتھ 6 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن کا بھارت نمبردار، اوباما اس کا ماما، وہ مل جل کے چودھری تھانے دار۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، عصابۃ تغزو الہند، میری امت کی ایک جماعت ہوگی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، کلمے کی آن کے لیے، رب کی شان کے لیے، توحید کے لیے، عقیدے کے لیے، تغزو، غزا یغزو، غزوہ کرے گی۔ اللہ کی قسم جنگ کے معنی بہت نیچے رہ جاتے ہیں بمقابلہ غزوہ کے۔ ان کی ساری شرکیہ، کفریہ، تہذیبی، تمدنی، ثقافتی، علاقائی، رواجی سب بنیادیں ڈھائے گی، محمد سے جوڑے گی۔ تربیت، تعلیم، ثقافت، سیاست، معاشرت، معیشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہند پر جائے گی، امت لے کے جائے گی، حسابہ قتال کرے گی، تلواروں سے طاہروں کو گرائے گی، پرتھویوں کو کاٹے گی، مندر گرجے ڈھائے گی، رام، گھنشام، ہنومان، بندر، ہاتھی، سونڈ، کالی ماتا پوجا سب ختم۔ اس میں بھوٹان بھی آئے گا، سکم بھی آئے گا، نیپال بھی آئے گا، بہار بھی آئے گا، بنگال بھی آئے گا، سارا ہندوستان جائے گا اس میں، انشاءاللہ جا چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پھر جانے کے ناکے پر کھڑا ہے۔ ہندوستان کو اپنا پرانا انجام دکھائی دے رہا ہے، ہندو پلید کو پتہ لگ گیا ہے، شعر جاگ چکے ہیں، حدیثیں ممبروں پہ بیان ہوتی ہیں، جہاد جاری ہے، امریکہ ہارا ہے، جہاد جیتا ہے۔ اللہ کی قسم دہلی کو، بمبئی کو، ہندوستان کو، کرشنا مینن کو، ان کے من موہن کو، ان سارے راجے رجواڑے راجپوتوں کو، ہندوؤں، برہمنوں، پلیتوں کو عین نظر آ رہا ہے کہ منظر نامہ توحیدی تلواروں کا سج رہا، جہادی یلغاروں کا منظر نامہ سج رہا۔ آپ ایسے نہ سمجھیے گا کہ کشمیر کے مسئلے پر جماعت الدعوہ نے ایک ایشو لے کے اس کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے کیا عرض کریں، میں ذاتی طور پر جس دن پہلی دفعہ میں نے
پڑھنے گیا تھا باہر، پڑھتے پڑھاتے امیر صاحب نے بلوا لیا. میں نے پہلی دفعہ جس دن اللہ کی قسم غزوہ ہند کے نام سے جلسے کا اشتہار دیکھا تھا، اتنی خوشی تھی اس دن، دل میں خون ایسے ٹھاٹے مارتا. اسلامی ہندوستان، جن صحابیوں نے، جن تابعیوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں، اللہ اکبر، یہ بھائی سیف اللہ کتاب لے کے آئے، حضرت عثمان کے زمانے میں 5 6 8 صحابی ہند میں آئے، 18 تابعی ہند میں آئے. حدیث ان کو ٹکنے نہیں دیتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کے جہاد کی فضیلت پر بات کر دیتے، اللہ کی قسم ان کو وہ حدیث ٹکنے نہیں دیتی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک کتنی بڑی بشارت دی. جتنا بڑا شرک اور کفر ہندوستان میں تھا، اس سے غزوہ کرنے والے مسلمان کو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت دی، احرزہم اللہ من النار، جہنم کی آگ سے، دوزخ عذاب سے اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو بچا لیا ہے. اعلان کر دیا ہے، بشارتیں دے دی ہیں، آگ ان کو نہیں چھوئے گی. جو ہندو پلید کو، بودھی والے پنڈت کو، برہمن ملیچ کو، ہنومان گھنشام یہ بندر ہاتھی کی سونڈ کے پجاری سے لڑے گا، قتل کرے گا، اس کا مندر ڈھائے گا، اس کا عناد، بغض، تعصب، اس کے اوتار، گرو گھنٹال، ان کے بے شمار دیویاں، دیوداسیاں سب گرائے گا. اللہ کہتا احرزہم اللہ من النار، جا تو نے میری عبادت کو ہند میں کھڑا کیا، میں اپنی جہنم کو تجھ پر حرام کرتا. حسابتان من امتی، حسابت تغزو، غزا یغزو، غزا ماضی، یغزو مضارع، تغزو کرتی ہے، کرتی رہے گی. کیوں بھائی طالب علموں، استاد مانا کراتے ہیں نا، فعل مضارع متضمن حال اور استقبال کو، پریزنٹ فیوچر. حسابت تغزو الہند، ایک جماعت ہند سے غزوہ کرتی ہے، کرے گی. وحسابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم، اور میری امت کی ایک جماعت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، تاکہ صلیب کو، گرجے کو، شرک کو، مریم علیہ السلام کی پوجا کو، عیسیٰ کی الوہیت کے جھوٹے دعوے کو جو صلیبیوں نے عیسیٰ پر تہمت مارا، اس کو بھی ختم کیا. یہ حدیثیں اس ضمن میں آئیں، کلہ ویکون الدین کلہ للہ. اللہ کی قسم، ہندوستان اگر چھوڑ دیا جائے، ہندوستان کے اندر سے اگر شرک اور کفر اور عقائد، بدھ مت، ہندو مت، جین مت، کتنے کمبخت، ماری مت ان کمبختوں کی، پٹھی دھوتی والے پنڈتوں کی، شرک کا اتنا بڑا گڑھ دنیا کی تختے پر نبی کریم کب گوارا کرتے تھے؟ صوبان کی حدیث، سونے جیسی حدیث. شیخ البانی رحمہ اللہ، جو اس صدی کا بہت بڑا آیت اللہ علم حدیث میں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کہا اسناد قوی فالحدیث صحیح. واللہ ہمارے بہت سے لوگ تب، جب ہم 96 94 کی بات ذہن میں ہے، تب یہ شروع ہوا تھا.
اللہ اکبر، غزوہ ہند کے جلسے، غزوہ ہند کی کانفرنس ہے اور اس کے لیے اشتہار چھاپنا. کوئی ہندوستان کے اندر ایڈوانی کو، ٹھاکرے کو، بی جے پی کو، بجرنگ دل کو، آر ایس ایس کو، پتہ نہیں کون کون سے راشٹریہ سیوک سنگھ کے چوڑے چکار چمار، اتنی تکلیف ہوئی ان کو. غزوہ ہند، غزوہ ہند، ہمارے چھپے ہوئے اشتہار کم بختوں نے ڈھونڈ کے حاصل کر کے فائلوں میں لگا کے اما جان یو این او پلید کو دیے ہوئے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھا. مدر آف دا کنٹریز. میں نے کہا یہ پرانی تھی، ماں کلی پھردی سی، ہن ابا جان جہاد فی سبیل اللہ میدان میں کھڑا ہے اللہ کے فضل سے. اب اللہ کے فضل و کرم سے ابا جان کھڑا میدان میں. اب مدر آف کنٹریز ٹھوٹے پر کوئی اس کی اب حیثیت نہیں. قسم اللہ کی، یہ جو گنگی کانی گندی ماں ملکوں کی بنائی تھی، اللہ کی قسم جہاد ابا جان نے آ کے اس ماں کا مزاج بالکل درست کر دیا، فکس کر دیا. اب نہیں بولتا کوئی مدر آف کنٹریز، ورلڈ آرڈر، سپر پاور، یہ 3-4 لفظ اب بالکل گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بشارتوں پر صحابہ کرام نے اس طرف کے رخ کیے. آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، 91 سے 96 ہجری تک یہ اتنے مبارک سال تھے کہ چین، افریقہ اور ہند، یہ تینوں بہت بڑی بڑی تہذیبوں، تمدنوں اور باطل عقائد کے جو مرکز تھے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے جانثار ان تینوں پر آ چڑھے تھے. قتیبہ ابن مسلم چین کے دروازے پر، دیکھ لو ہجری سن 96، 96. محمد ابن قاسم داہر کی چھاتی پر 93، 93 ہجری. موسیٰ ابن نصیر، طارق بن زیاد، وہ افریقہ اندلس پر 96 ہجری. یہ ان حدیثوں کی بابت ہوا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام اپنے نبی کے دیے ہوئے عسکری خطوط پر چلتے گئے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر وہ جو یکون الدین للہ و یکون الدین کلہ للہ، میں نے یہ 2 آیتیں اول اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین سارا اللہ کا ہو جائے کلہ کے ساتھ. دوسری جگہ کلہ کے بغیر معنی وہاں بھی وہی ہے، ساری دنیا کا سرکاری مذہب، عقیدہ، متبع، کانسٹیٹیوشن للہ. اللہ تو، تیری عبادت، تیری اطاعت، تیری شریعت، تیری کتاب، تیرا نبی. اور میرے بھائیوں، ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا، اللہ کی قسم یہ رواداری اور اعتدال پسندی کے جو آج ہمیں بہت بڑے بڑے سبق پڑھائے جاتے ہیں نا، کہ دیکھو جی مسلمانوں کے سابقہ دور میں آخر تو جی اقلیتیں رہتی تھی نا، ہم کہتے ہو میرے بھائیوں فیصلہ سنو شریعت کا، اللہ کی قسم اس کے معنی اصل میں کیا ہے؟ اس رواداری بردباری کا اسلام میں، قرآن میں کوئی تصور نہیں. اس حالت میں کہ کافر طاقت میں ہو یا حکومت میں ہو یا سلطہ میں ہو یا آزادی میں ہو، قسم باللہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. میں یہاں آج اللہ کا شکر ہے امیر صاحب نے اور بھائی سیف اللہ خالد نے مجھے آخر میں وقت دیا، واللہ میں اس پر شکر ادا کرتا، کیونکہ جو آخر میں دے دیتے ہیں نا وہ 45 منٹ پھر نہیں کہہ سکتے نا. ہم کہیں گے بھائی ہم تو لگے ہوئے ہیں، جب سانس سوکھ جائے گا ہٹ جائے گا.
بھائی انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں ساری یہی جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں وہی کہنا چاہتا ہوں. آپ کا نعرہ مجھے روک دیتا ہے, بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں یہ آیتیں لازماً واجباً اتاری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر عمل کرتے ہوئے مختلف سمتوں پر, ہر سمت پر آپ دیکھ لیجئے کتنی حدیثیں ہیں جو ہم جمع کر کے ایک مجلس میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم, شام کو جس کے پیچھے روم ہے, اردن, فلسطین, نبی علیہ السلام نے تو ترک و حبشہ کا بھی ذکر کیا. دعوا الترک ما ترکوکم ودعوا الحبشۃ ما ودعوکم. ترکوں کو نہ چھیڑنا جب تک وہ تم کو نہ چھیڑے, اور حبشیوں کو چھوڑے رکھنا جب تک وہ تم کو چھوڑے رکھے. یہ حدیثیں ہیں. دعوا الترک, ترک سے تم تعرض نہ کرنا, ما ودعوکم, جب تک وہ تم پر اسلحے لے کے نہ چڑھے. میرے رب نے ترکوں سے عثمانی خلافت کھڑی کر دی. کوئی قطعہ زمین کا ایسا نہیں, قسم باللہ, جس طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی قسم کے اشارات نہ دیے جیسا ہمیں غزوۃ الہند پر پیارا لگتا ہے. کوئی سمت ایسی نہیں تھی. اور ایک صدی مکمل ہونے سے پہلے ساری دنیا پر کلوہ کی تکمیل میں حتی لا تکونو و یکونو, اس تکونو یکونو کے اندر اس موضوع کو میرے بھائی سمجھ, اللہ کی قسم, کفر کا خاتمہ, شرک کا خاتمہ طاقت کے ساتھ, قوت کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کافر قتل کیا جائے گا, نہیں, جو لڑے گا قتل کیا جائے گا. جو لڑائی کے بعد کفر پر رہے گا وہ ذمہ ہوگا, جزیہ دے گا, سیکنڈری ہوگا, تابع ہوگا, ماتحت ہوگا, مسلمان کی برابری کا دعویٰ نہیں کرے گا, نہ اقتصاد میں, نہ لباس میں, نہ سیاست میں, نہ عزت میں, نہ حکومت میں, نہ جمہوریت پلید میں. یہ بات جس طرف جا رہی تھی, بات یہ بہت ضروری ہے, میں اللہ کرے اس سے بچ جاؤں, اس میں نہ الجھوں کیونکہ وقت جائے گا. مگر یاد رکھو, یہ رواداریوں کا, بردباریوں کا اور نرم رویوں کا, اور یہ کہ جی نہیں ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, ان کو بھی چلنے کا حق ہے, قسم باللہ حق صرف اتنا ہے کہ وہ بدبخت پلید اللہ کا باغی اسلام میں نہیں آتا مگر ہتھیار نہیں اٹھاتا, تو تیرا نوکر, ذمی, غلام مساوی نہیں, باعزت نہیں. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. یہ موضوع بھی ساتھ ساتھ رکھو. افغیر اللہ ابتغی حکما افغیر دین اللہ یبغون. مسئلے بڑے خراب ہیں. پہلے جہادوں پر ضرب لگتی ہے, پھر ضرب سے مسلمان اپولوجیٹک معذرت خانہ سا ہوتا ہے, پھر وہ مسلمان کو لولی پو دیتے ہیں. یہ بین المذاہب رواداری, بین المذاہب رواداری. پھر مسلمان بھی اسی قسم کی ڈھیلی باتیں کرنے لگتے. نہیں جی, اسلام بڑا کھلا مذہب ہے, اسلام بڑا ڈھیلا مذہب ہے, اسلام بڑا روادار ہے, اسلام او نہیں, اللہ کی قسم نہیں. اسلام صاف کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون.
آج ہے کسی میں یہ جرت یا اجازت کسی کو کہ وہ یہ آیت پڑھے سورت چھوٹی سی، قل یا ایھا الکافرون؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ یہ مشرفی دور کا ایجنڈا تھا، یہ ٹالرنس، انلائٹن، ماڈریشن، رواداری، بردباری، ٹھیکیداری، ملنساری۔ اوے ظالموں، ان سارے کاموں کے لیے اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو نہیں بھیجا تھا۔ اللہ کی قسم، میرے رب نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ اکبر۔ غزوۃ الہند ہوا بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ حدیثیں بھی تکمیل ہو گئی اور وہ سارا کلہ کی تکمیل ہو گئی، اور باب الاسلام سندھ جو ہندوستان کا پہلا حصہ تھا آنے والے بیرونی قافلوں، فوجوں، لشکروں کے لیے بحمد اللہ وہ اسلام کا ایک بہت بڑا مرکز بنا۔ ایک بات یاد رکھیے، اور یہ از بس ضروری ہے، اللہ کرے کہ آج کے اس موقر معزز اجتماع میں میرے بھائی، بیٹے، بزرگ اس قاعدے کو سمجھ لیں۔ میں اس لیے کہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے پہلے اس کو لا رہا ہوں۔ یاد رکھو، کوئی سینہ، چھاتی، دل، زبان جس میں اسلام آ جائے، اور کوئی زمین، ملک، خطہ، بر اعظم جس پر اسلام کی چھتری، چھایا، سائبان تن جائے، اللہ کی قسم وہ دوبارہ کفر کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں بہت تجاہل کا شکار ہے۔ میں اس بات کو آسان کر کے عرض کرتا ہوں، دیکھو، ایک انسان اسلام قبول کرے، آدمی ہو یا عورت، پھر جائے، کیا مسئلہ ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے، کلمہ پڑھ کے منحرف ہو جائے، مومن، موحد، مسلم، پھر بدل جائے لالچ سے، طمع سے، کافر کے دباؤ سے، اگر وہ دل سے ہو گیا ہے تو پھر قتل کیا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، اس میں صرف اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں جی، انہوں نے جھوٹا انحراف کیا ہے تلوار کے زور پر، ورنہ اندر سے وہ مسلمان تھے۔ وگرنہ یاد رکھو، کوئی انسان زبان، دل، دماغ، چھاتی، سینہ جو کہہ دے، پکار دے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اگر یہ زبان انکاری ہو جائے، محمد پاک کا فرمان ہے فقتلوا، اس کو قتل کر۔ اچھا، اللہ اکبر، ایک زبان منحرف ہو جائے تو اس کو قتل کر دو، ایک بر اعظم نکل جائے اسلام کے قبضے سے تو واپس نہ لو۔ استرداد اراضی الاسلام، اللہ کی قسم، جہاد کے فرض ہونے میں جو اسباب ہے، جو وجوہ ہے، علماء نے اس میں ذکر کیا، استرداد و ارض الاسلام، اسلام کی زمین کا واپس لینا، ہندو سے، صلیبی سے، یہودی سے بیت المقدس کا واپس لینا، ہندوستان سے کشمیر کا اور دہلی کا اور احمد آباد کا اور گجرات کا اور پنجاب کا واپس لینا، ہندوستان کا واپس لینا، قسم باللہ آج ہمارے تمہارے اوپر فرض۔ اس مسئلے کو نہیں بیان کیا جاتا۔ ویسے اللہ، ہم اپنی چھوٹی موٹی عزتوں پر اکڑ جاتے ہیں، پر اسلام کی زمین پر
ہسپانیہ اندلس پر، یروشلم فلسطین پر، مسلمانوں کے پورے ملکوں پر، اور بہت بڑے ہندوستان پر اس کا واپس لینا، پلیت ہندو کے قبضے سے چھڑا کر ہندو کو ذمی جزیہ دینے والا ہندو کو مسلمان کی غلامی کی جگہ پہ لے جا کر بابریوں کو، مسجدوں کو، مسلمانوں کو ہندوستان میں مالک بنانا، اللہ کی قسم اہل اسلام یہ فریضۃ اللہ علی العباد۔ کیونکہ یہ بات اس لیے آئی کہ جی وہ غزوے کی حدیث آپ کہتے ہیں تو وہ عمل ہو گیا۔ بھائی اگر عمل ہو گیا تو اس کا رد عمل ہو گیا، معاملہ وہی معلق ہو گیا۔ مسلمان مملوک، ہندو مالک ہو گیا، مسلم بھارت ہند پھر سے کافر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور قاعدہ جو اس سے جڑا ہوا ہے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عفا اللہ عسى اللہ ان يعفو عنهم۔ یاد رکھو روس کے اندر بسنے والے مسلمان، ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمان، ان ملکوں کے اندر بسنے والے مسلمان جن ملکوں پر کافر چڑھ گئے، قابض ہو گئے، مالک ہو گئے، اور وہ مسلمان وہیں ٹکے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں رہے، اپنے کوٹھے، بنگلے، زمینیں، لالچ، نیشنلٹی، پاسپورٹ نہیں چھوڑ رہے، جہادوں کو نہیں نکل رہے، ان ملکوں سے ہجرت نہیں کر رہے، اللہ کی قسم ان کے لیے آیتیں یہ ہیں، یہ آیتیں میں اس قاعدے میں لایا ہوں کہ ہندوستان سمیت کتنی اور جگہ ہیں جو اسلام کی تھی، اسلام کی نہ رہی، مسلمان لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہنستے بستے نمازیں پڑھتے مطمئن۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ماں سوائے ان کے جن کا ہیلہ وسیلہ سبیلہ نہیں، سب گنہگار۔ لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا۔ او میرے بھائیو، جماعت الدعوہ اس مسئلے پر انشاءاللہ میں یہ موقف عرض کر رہا ہوں علی وجہ البصیرت، قرآن مجید سے لے کر یہ غزوہ ہند سے متعلق جڑا ہوا موضوع